بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امام مسلم اور ان کے بچوں کو سہارا دینے والے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت ہانی جلسہ سے اٹھے، راستے میں سوچتے آتے تھے کہ کیا کروں۔ اگر حضرت مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے، اور اگر حوالے کر دوں تو ایمان جاتا ہے، اور ساتھ ہی چمنستان نبوت کی ساکھ کا ایک پھول میرے ہی ہاتھوں ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی۔ اور آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے، دنیا نہیں رہتی تو نہ سہی دین رہ جائے، اور میں کسی صورت بھی حضرت مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا۔ ادھر صبح سے لے کر شام تک ابن زیاد نے انتظار کیا۔ اس جامل کا خیال تھا کہ ہانی ڈر کے مارے مسلم کو میرے حوالے کر دے گا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر آگ کے دریا بھی پھاند جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اور وہ دنیا ہی ہر مصیبت کو ہنس کر قبول کر لیتا ہے، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ رات ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے جاسوس معقل کو کچھ رقم دے کر اور قاصد کا لباس پہنا کر حضرت ہانی کے گھر حضرت مسلم کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ وہ سیدھا حضرت ہانی کے گھر آیا، اور حضرت ہانی بھی اس فرجی قاصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر ابن زیاد کو معقل نے ساری بات بتا دی کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر ہے۔ ساری رات اس بد نہاد نے بے چینی میں گزاری، اور پھر اصل صبح ابھی مؤذن کے صدائے توحید و رسالت بلند ہی ہوئی تھی کہ اس ظالم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت ہانی کی گرفتاری کا حکم دیا کہ ہانی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کا یہ فوجی دستہ سیدھا مسجد پہنچا۔ ادھر حضرت ہانی نے سلام پھیرا، ادھر ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت ہانی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور کڑک کر بولا، او نمک حرام، کیا تو نے میرا کل کا اعلان نہیں سنا تھا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت ہانی نے فرمایا، ہاں سنا تھا۔ ابن زیاد نے بولا، تو پھر تو نے خلیفہ یزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہانی نے کہا، اس لیے کہ میں یزید کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ابن زیاد نے کہا، تو پھر تمہارا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ہانی نے کہا، حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد حضرت ہانی کی بات سے بھڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت ہانی کے سر پر دے مارا، اور حضرت ہانی رضی اللہ کا سر پھٹ گیا، خون کے پھوارے بہہ نکلے، اور پھر جلاد نے اس ظالم کے اشارے سے تلوار کے ایک وار سے تن سے سر کو جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر سارے کوفہ میں ہوا کی طرح پھیل گئی۔ کوفہ والے ابن زیاد کے جبر سے پہلے ہی خوف زدہ تھے، اب یہ خبر سنی تو اور بھی گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم قیام گاہ سے اٹھے، میان سے تلوار نکالی اور بکھرے ہوئے شیر کی طرح بازار میں گئے۔ آپ کی اس جرأت و دلیری کو دیکھ کر کوفہ ہانی کے قبیلے کے چند لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب یہ اطلاع ملی تو اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کی حمایت میں نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے، اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے، اور اب کوفہ کے بازار تھے اور حضرت مسلم اور آپ کے دو مظلوم بچے۔ تنہائی و بے کسی تھی، غربت و مسافرت تھی، مظلومی و بے چارگی تھی، عجیب دردناک حالت تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، نادان بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں۔ ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ دونوں بچوں کو سینے سے چمٹائے ہوئے ایک فقیر بینوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی سورہ تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی سورہ کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی سورہ نے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، ہم مسافر ہیں بابا، ہمارا وطن بہت دور ہے، اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دونوں مظلوم بچوں کو آج رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا۔
پھٹتے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہمیں پناہ دو اور قیامت کو ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضرت مسلم کی اس دردناک گفتگو سن کر قاضی سورہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دروازہ کھول کر عرض کی آپ اندر تشریف لے آئیے۔ مدینہ کے یہ تینوں مسافر قاضی سورہ کے مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا۔ قاضی سورہ نے دیکھا تو پہچان گئے اور حضرت مسلم کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے لگایا اور ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت مسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت امام حسین کو کوفہ والوں کی بے وفائی، عہد شکنی اور دشمنی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے، مگر اب کیا کر سکتے تھے؟ خط لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔